شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا ربنا آمین۔ الحمدللہ جی، آج ہم آغاز کرنے لگے ہیں اپنا پارہ نمبر 11 یا تزیرون کا۔ اللہ رب العزت کا خاص انعام ہے کہ اس نے پھر ایک بار ہمیں مل کر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، اپنے اس قرآن کا فہم حاصل کرنے کے لیے چن لیا، اب مختص کیا، کیونکہ اللہ رب العزت خود اپنے پاک کلام قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کر دیا اس قرآن کو سمجھنے کے لیے، ذکر کے لیے، نصیحت کے لیے، تو کوئی ہے جو غور و فکر کرے، کوئی ہے جو اس پر تدبر کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ قرآن مجید زندہ دل انسان کے لیے ایک نصیحت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یاسین میں بھی ان هو الا ذکر وقرآن مبین لینذر من کان حیا، یہ تو ایک نصیحت ہے اور صاف پڑھی جانے والی کتاب تاکہ اسے ڈرائیں جو زندہ ہو۔ ابن القیم رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ شخص جس کا دل مر چکا ہے، یہ وہ شخص ہے جس کا کوئی دل ہی نہیں، اس آدمی کے حق میں کوئی آیت نصیحت نہیں بنتی، وہ آیات سنتا بھی ہے اور پڑھتا بھی ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جیسے مرے ہوئے انسان کے سر پر روئیں، چیخیں، چلائیں، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ دوسرا وہ شخص ہے جس کا دل زندہ اور اہلیت رکھنے والا ہوتا ہے، لیکن وہ تلاوت کرنے والی آیات کو کان لگا کر نہیں سنتا، غفلت سے سنتا ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں کے بارے میں خبر دے رہے ہیں جو کہ اس کی طرف غور و فکر نہیں کر سکتا، جو دکھائی دینے والی ہیں، یا تو وہ آیات اس تک پہنچی نہیں، یا یہ کہ اس تک پہنچی ہیں لیکن اس کا دل ان آیات سے ہٹ کر کسی اور چیز میں مشغول تھا، بیٹھا قرآن کی مجلس میں تھا لیکن سوچ کچھ اور تھی اور توجہ کسی اور چیزوں کی طرف تھی، اس کا دل غیر حاضر تھا، اسے بھی نصیحت حاصل نہیں ہوتی، حالانکہ اس میں اہلیت تو ہے، اس کا دل موجود ہے۔ تیسرا وہ شخص ہوتا ہے جس کا دل بھی زندہ ہے اور وہ اہلیت بھی رکھتا ہے، جس پر آیات کی جب جب تلاوت کی جاتی ہے وہ اپنا کان لگاتا ہے، اپنے دل کو حاضر کرتا ہے، اور جو کچھ وہ سن رہا ہے اس کے فہم کے علاوہ اپنے دل کو کہیں اور مشغول نہیں کرتا، اس کا دل بھی حاضر ہوتا ہے، کان بھی لگائے ہوئے ہوتا ہے۔ اس قسم کے لوگ ہیں جو ان آیات سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، جو تلاوت کی جاتی ہے، اور ان آیات سے بھی یعنی کائنات کی نشانیوں سے بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں جو مشاہدے سے تعلق رکھتی ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں زندہ دل عطا کرے تاکہ ہم قرآن مجید میں خوب غور و فکر کریں اور اس کو اپنے اندر جذب کریں اور اس پر عمل بھی کریں۔ الحمدللہ جی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 94 سے ہم آغاز کریں گے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ دولت مند منافقین کے پیچھے رہ جانے کا ذکر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ان کے پیچھے رہنے کے لیے ان کے پاس کوئی عذر نہ تھا، اور اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ سے واپس لوٹیں گے، ان کے پاس جائیں گے تو وہ عذر اور بہانے پیش کریں گے، معذرتیں لے کر آ جائیں گے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ تم بہانے مت بناؤ، ہم تمہاری باتیں نہیں مانیں گے، تمہاری جھوٹی معذرتوں کا ہم تصدیق نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے حالات سے آگاہ کر دیا ہے، تمہارے عذر پیش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ اس پارے کا مختصر خلاصہ بیان کروں گی تاکہ پارے کا فہم آپ کو حاصل کرنا آسان ہو جائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی آیات مبارکہ ایک ایک آیات جو ہے بڑی واضح ہے اور کھلے احکام ہیں، اگر غور و فکر کریں تو سمجھنے والوں کے لیے بہت آسان ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا، اے اللہ تو بہت آسان طریقے سے ہمارا انجام بالخیر کرنا۔ تیرے نام کے ساتھ آغاز کرنے لگے ہیں اپنے آج کے پارہ 11 یا تذیرون کا۔ اللہ اس کا فہم ہمارے لیے آسان کر دینا اور اس کی تکمیل ہمارے لیے بہت ہی آسان کرنا پورے فہم کے ساتھ، اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمانا۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا ربنا آمین۔ ہم سورہ توبہ کے رکوع نمبر 13 سے آغاز کریں گے اپنے آج کے پارے کا، اور اس میں سب سے پہلے بتایا گیا ہے امت کے بہترین طبقے مہاجرین اور انصار اور منافقین کا کردار اور مسجد ضرار کی تعمیر۔ اس رکوع میں منافقین اور مومنین کے کردار کا موازنہ کیا گیا ہے کہ منافق کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشوں میں مبتلا تھے، جبکہ مہاجرین اور انصار ایمان اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے رہے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے خوش ہو گئے۔ آگے انشاءاللہ تعالیٰ ہم مزید احکامات اسی بارے میں پڑھیں گے، اور اس میں جنگ تبوک کا بھی ذکر آیا ہے کہ انہی ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ تبوک کی تیاری میں مصروف تھے۔ فرمایا اگر اللہ نے چاہا تو تبوک سے واپس آ کر دیکھیں گے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس لوٹے تو حضرات نے اس کا نشان تک مٹا دیا۔ اس وقت یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مالک بن خشم اور وحشی قاتل حضرت جو تھا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور مان بن عدی کو حکم دیا کہ اس عمارت کو جلا کر گرا دیا جائے۔ چنانچہ ان حضرات نے پھر اس کا نشان تک مٹا دیا، کیونکہ اس کی تعمیر ضرورتاً نہیں تھی بلکہ مقصد دعوت حق کو نقصان پہنچانا تھا۔ آخر میں فرمایا کہ ان کے اس عمل کی وجہ سے نفاق ان کے دلوں میں رچ بس گیا ہے، اور اس سے جان اس وقت تک نہ چھوٹے گی جب تک ان کے دل پارا پارا نہ ہو جائیں، یعنی ان کو موت نہ آ جائے۔ یہی مفہوم پہلے آیت 77 میں بھی گزر چکا ہے۔ رکوع نمبر 14 میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کا سودا کر لیا ہے۔ اس رکوع میں اہل ایمان کو مخاطب کیا گیا ہے کہ ایمان کے اقرار کے بعد امتحان لازمی ہے۔ صرف ایمان لانے کا اقرار کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان لانا اپنی پوری جان اور مال کے ساتھ سودا کر کے اللہ کی راہ میں بک جانے کا نام ہے۔ یہ ایک عظیم معاہدہ ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان طے پایا ہے۔ بہت ہی خوبصورت ایک شعر فرمایا ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق عطا نہ ہوا۔ اور یہ جو شعر ہے مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ جب بھی نماز پڑھ لوں، جب بھی قرآن کی کوئی کلاس لیتی ہوں، قرآن کی کچھ فہم حاصل کریں تو پوری توجہ پھر بھی نہیں ہو سکتی، اپنی طرف سے کوشش پوری کرتی ہوں، مگر پھر یہی بات ذہن میں آتی ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق عطا نہ ہوا۔ ایک سودا دنیا کا ہے، ایک اللہ کے ساتھ ہے۔ جب اللہ کے ساتھ معاملہ طے ہو جائے تو پھر جو کچھ اس دنیا نے دیا ہے وہ سب اسی کا ہے۔ اسی کے دین کے غلبے کے لیے سب کچھ قربان کرنا مومن ہی کی نشانی ہو سکتی ہے، منافق کا عمل اس کے برعکس ہوتا ہے۔ آگے انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے رکوع نمبر 15 میں جہاد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک ہونا ضروری ہے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے، یعنی جو اہل ایمان تھے ان کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ کفار اور منافقین کے مقابلے میں دین حق کے علمبرداروں کا زندگی میں رویہ کیا ہونا چاہیے۔ پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی پر صدق دلی سے بغیر کسی عذر کے جہاد میں شریک نہ ہونے والوں کا اعتراف کا ذکر ہے کہ 50 دن تک حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ان کا بائیکاٹ رہا، پھر اللہ کی طرف سے ان کی برات کا اعلان ہوا۔ اس واقعے کی تفصیل حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمبی حدیث شریف میں خوب بیان کی ہے۔ اس رکوع میں اسی واقعے کے پیش نظر آیات مبارکہ بیان کی جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔
پھر آگے ہمارے پاس آئے گا رکوع نمبر 16، اس میں ہم پڑھیں گے دعوت اللہ کے لیے جہاد کا طریقہ کار، اور اس راہ میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل حسنہ۔ اس رکوع میں جہاد کے بارے میں ہدایات دی جا رہی ہیں کہ مسلمانوں کا کفار کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ جہاد کی ترتیب اس طرح ہو کہ پہلے قریب ترین کفار سے جہاد کیا جائے، جب ان پر غلبہ پا لیا جائے تو پھر آگے بڑھیں اور حلقہ اسلام بڑھاتے جائیں۔ اس طرح سے کفار کے بارے میں ترغیب دی گئی ہے جہاد کے سلسلے میں۔ اور جب یہ منافق نزول وحی کے وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں ہوتے تو دوسروں کی طرف نظریں گھماتے کہ کوئی ہماری طرف تو نہیں دیکھ رہا۔ یہ خاص اس وقت ہوتا جب ان کے بارے میں کوئی آیت نازل ہوتی تھی، یعنی دلوں میں تو روشن ہوتا تھا نا کہ یہ آیات ہمارے حالات کو اشکارا کر رہی ہیں، تو پھر وہ وقت اور مناسبت پا کر آنکھ بچا کر محفل سے کھسک جاتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کے دل حق سے پھیر دیے گئے ہیں، کیونکہ وہ ان آیات پر عمیق غور و خوض نہیں کرتے۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہماری یہاں پہ سورۃ تکمیل ہوتی ہے، اور آخر میں یہی فرمایا گیا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بالکل آخری زندگی میں یہ آیات مبارکہ جو آخری ہیں 128 اور 129 آیات 128 اور 129 یہ نازل ہوئیں اتمام حجت کے طور پر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں، بلا شبہ تم میں سے ہی تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے جس کا وقت تورات اور انجیل میں اس کا وعدہ دے دیا گیا ہے۔ ان کی زندگی کے تمام اور ادوار اور تمام جتنے بھی مراحات ہیں وہ سامنے گزر رہے ہیں۔ وہ حق پرستی اور بلند اخلاق کا کامل نمونہ ہے۔ ان کو تمہارے احوال زندگی میں بڑا قلق ہے۔ ان کی یہی تمنا اور آرزو ہے کہ زیادہ سے زیادہ بنی نوع انسان تک پیغام حق پہنچا دیا جائے اور اس کو قبول کر لیا جائے۔ یہی فلاح، یہی کامیابی، اور سب کے ساتھ ان کی ہمدردی بھی یہی، خیر خواہی بھی یہی ہے۔ وہ سب کے لیے رنج اور غم میں مبتلا رہتے ہیں، تو لوگوں کے ساتھ افو درگزر بھی کرتے ہیں اور رحمت بھی پاتے ہیں، اس کے باوجود لوگ ان سے روگردانی کرتے ہیں اور مجلس سے کھسک جاتے ہیں۔ یعنی منافقین کا سارا یہاں پہ جو احوال تھا وہ تکمیل ہوتا ہے۔ ان کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ جو ان کے حکموں کی نافرمانی کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ ان کا اللہ توکل جو ہے وہ اللہ پر ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں یا رات میں 7 بار حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم پڑھا کرے، وہ غم اور اللہ سے بچا رہے گا۔ الحمدللہ جی، یہاں پہ ہماری سورۃ تکمیل ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہم سورہ یونس کا آغاز کریں گے۔ سورہ یونس اللہ کے برگزیدہ بندے حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر ہے۔ یہ نام اس وجہ سے مقرر ہوا کہ اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس میں ان کی قوم کا ذکر ہے۔ اس قوم کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ اللہ کے عذاب کے آثار دیکھ کر ڈر گئے اور اللہ کی طرف پلٹ آئے، اور سب نے رو رو کر اللہ سے معافی مانگی اور عذاب کے ٹل جانے کی دعا کی، اور ان پر سے عذاب ٹل گیا۔ یہ عمل سابقہ اقوام میں سے کسی نے نہیں کیا تھا، یعنی تمام انبیاء کرام کی قوموں میں سے صرف ایک حضرت یونس علیہ السلام کی امت تھی جنہوں نے توبہ کر لی تھی عذاب کا آنا سن کر، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے عذاب دور کر دیا تھا۔ یہ سورت ہجرت سے 4 سال پہلے نازل ہوئی۔ اس میں وہ جامع مضامین ہیں جن میں انفس و انفاق اور آثار کائنات اور اس دنیا کے نظام اور کارخانے کے انتظامات سے استشہاد کیا گیا ہے، تاکہ انسان کائنات کے پیدا کرنے والے کو پہچانے، کیونکہ انسان خود عالم اصغر ہونے کے سب سے اسی کی پیدا کردہ مخلوق ہے۔ انسان کو دنیا کی مخلوقات کا مرکز بنایا گیا ہے، اس کو سمجھ بوجھ عطا کی گئی ہے، اور تمام صحیح ادراک کے بارے میں ان کی فطری ساخت آغاز سے انجام تک سب چیز کو پہچاننے کی ان کو صلاحیت دی گئی ہے۔ ان تمام باتوں کا تذکرہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اس صورت میں بہت سے انبیاء اور پیغمبروں کے حال اور ان کی قوموں کے انجام کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، خاص طور پر حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام کا بہت مؤثر انداز میں تذکرہ کیا گیا ہے کہ انہوں نے کس طرح انسانوں کی سرکشی دور کرنے اور ان کو قانون الہی کا فرما بردار بنانے کے لیے جد و جہد کی۔ رکوع نمبر 1 کا آغاز کریں گے ہم سورہ یونس۔ اس میں ہم جانیں گے کہ کتاب حکیم اور دین حق کے مبادی یعنی توحید، رسالت اور آخرت کے لیے استدلال کیا گیا ہے۔ پہلے رکوع کی ابتدائی آیات میں فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم ہی میں سے ایک انسان کو تمام ضروری فضیلتیں عطا فرمائی ہیں،
اور اپنی رسالت کے لیے چنا، وہ دنیا بھر کے انسانوں کو ڈرائے اور ان کو اپنے انجام کی طرف متوجہ کرے کہ انسان اس دنیا میں غیر ذمہ دار مخلوق نہیں ہے، یعنی انسان کو اس کی ذمہ داریوں اور ان کے حقوق جو ہیں ان کے بارے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا گیا تاکہ ان کو تلقین کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ دوسرا رکوع ہم پڑھیں گے، اس میں دعوت حق اور امتوں کی تشکیل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قانون امحال ہے۔ یہاں ان آیات کے پس منظر میں یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ ان آیات کے نزول سے قبل مکہ میں سخت قحط اور خشک سالی کا دور گزرا تھا، اور مشرکین مکہ ان کے بڑے بڑے سرداروں کے متکبرانہ گردنیں نیچی ہو گئی تھیں اور شرک میں کمی آ گئی تھی۔ ابو سفیان حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے کہ آپ ہمارے دل جو ہیں ان کے بارے میں کچھ دعا کیجیے۔ چنانچہ دعا سے قحط دور ہو گیا اور خوشحالی کا دور واپس لوٹ آیا، لیکن ان لوگوں نے پھر وہی سرکشیاں کی۔ پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی ان کو اللہ کی طرف آیات پڑھ کر سناتے اور عذاب الہی سے ڈراتے تو یہ لوگ سرکشی کرتے تھے، اور پھر اس کے بدلے میں کچھ دھمکیاں وغیرہ دیتے، اور ان کا جو باقی جو اخلاقی رویہ ہے وہ اس میں انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے۔ پھر رکوع نمبر 3 میں ہم پڑھیں گے، دنیاوی زندگی کی بے ثباتی اور انسانوں کا غرور باطل، تمام طاقتیں اللہ کے پاس ہیں۔ گزشتہ رکوع میں مشرکین اور کفار کے طرز عمل پر تبصرہ ہو رہا تھا۔ اس رکوع کے شروع میں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ جب ان پر قحط آیا تو اس وقت وہ اپنے من گھڑت معبودوں کو فراموش کر بیٹھے اور اللہ کی طرف رجوع ہو گئے، اللہ سے دعا کی اور وہ تکلیف دور ہو گئی۔ لیکن جب آسائش میسر ہوئی تو سب کچھ بھول کر پھر اسی طرح سے اللہ سے دور ہو گئے اور ہیلے بہانے قائم کرتے رہے، پھر وہی شرارتیں، قتل و غارت، ظلم و ستم، سرکشی اور لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم کرتے رہے۔ تو ارشاد ہو رہا ہے کہ تمہاری ان سرکشیوں اور بغاوتوں کا وبال تمہارے اوپر ہی پڑے گا، ایک روز تمہیں مرنا ہے، پھر تم ہمارے پاس آؤ گے، وہاں تمام حقیقت تمہارے سامنے آ جائے گی۔ یعنی پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ تنبیہات ان کے اوپر کی گئی۔ پھر رکوع نمبر 4 میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ دعوت قرآنی، تکذیب حقائق اور انسانی غفلت اور اعراض کا نتیجہ ہے۔ اس رکوع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کے لیے انسان کو کائنات کی ہر چیز سے اور خود اپنی عقل، کان، آنکھ اور علم سے اور گرد و پیش کے تمام حوادث اور واقعات سے غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے کہ یہ سب چیزیں بنانے والا، قائم رکھنے والا اور ان سب کا انتظام کرنے والا صرف اللہ ہی ہے، اور اس نظام میں نہ کوئی اس کا ساتھی ہے، نہ کوئی مددگار ہے اور نہ ہی کوئی شریک ہے۔ تو انسان کو غور و فکر کرنے کی اس طرف ترغیب دی جا رہی ہے کہ اللہ نے اپنے تمام بندوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ رکوع نمبر 5 میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ منکرین حق کا انجام، اور اللہ کی عذاب سے کوئی بچا نہیں سکے گا ان کو، اس کے بارے میں۔ اس رکوع میں انسانوں کو صحیح باتوں کے سمجھنے اور غور و فکر کرنے کے لیے بہت سی باتوں کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ گزشتہ رکوع میں توحید اور کتاب اللہ کی حقانیت بیان کی گئی ہے، اس پر استدلال کرنے کے بعد یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیوں کو دیکھ کر بھی تکذیب کر رہے ہیں وہ کیسے راہ ہدایت پا سکتے ہیں۔ قرآن مجید جس حسن خوبی سے بات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے اور دنیا و آخرت کی سچائیوں کی طرف متوجہ کرتا ہے، وہ بجائے خود اس کی حقیقتوں سے واضح نشانیاں پیش کر رہا ہے، لیکن کفار اس کو مان ہی نہیں رہے۔ تو یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے اگر تم سمجھتے نہیں تو تم جانو، اور تمہارے کام بس میں تو اپنا فرض پورا کر رہا ہوں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو لوگ تعصب کرتے تھے، پھر اللہ کا قاعدہ قانون ان کے ساتھ کیسا پیش آیا اس کا تذکرہ ہے۔ پھر رکوع نمبر 6 میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی قضاء بالحق، قرآن کے 4 اوصاف اور اس کے فیصلہ کن دلائل۔ اس رکوع میں لوگوں کو غفلت اور اس عارضی دنیا سے جو خواہشات ہوتی ہیں اس میں مگن رہنے کی اور قیامت کے دن کی ندامت اور عذاب کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ وہ دولت جس کے پیچھے اس دنیا میں لوگ دوڑتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے اپنی خواہشات میں مگن رہتے ہیں اور اسے بطور رشوت کے بھی استعمال کرتے ہیں تاکہ اپنے کام نکال لیں، لیکن تمام کی تمام نہیں لوٹائیں گے، بچا کر اگر رکھیں گے بھی اور جمع کر کے رکھیں گے بھی، لیکن آخرت کا عذاب ایسا سخت ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی دولت کام نہیں آئے گی۔ تو یہاں پہ ان کو عشرت کی زندگی بسر کرنے والوں کو قیامت کے بارے میں ڈرایا جا رہا ہے۔ پھر رکوع نمبر 7 میں ہم پڑھیں گے
دعوت حق کی مشکلات پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی، اور اولیاء اللہ کے لیے نہ خوف و نہ حزن ہوگا، یعنی جو اللہ کے دوست ہیں ان سے۔ پچھلے رکوع میں ہمیں آخر میں آیات میں فرمایا جا رہا ہے کہ آخرت کی بات بالکل حق اور سچی ہے۔ جو اپنی طرف سے باتیں گھڑتے ہیں اور ان کو من جانب اللہ کہہ دیتے ہیں یا ایسی تعویلیں کرتے ہیں جو صریحاً غلط ہوتی ہیں، وہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں اور عملاً آخرت کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ آخرت ایک روز برپا ہو کر رہے گی اور اس دن سب کو ان کے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ اسی کے ساتھ جاری آگے رکوع آئے گا ہمارا نمبر 7۔ تو اس رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات و صفات کے لیے انفس و آفاق میں پھیلی ہوئی نشانیوں سے استشہاد کیا گیا ہے۔ ابتدا میں دعوت اللہ حق کے سلسلے میں جس قسم کی مشکلات کا سامنا تھا اور لوگ مان کر نہیں دے رہے تھے، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں پہ ان آیات میں تسلی دی جا رہی ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ انسانوں کو سیدھا راستہ بتانے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر کوشش جو بھی وہ کر رہے ہیں اللہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن پڑھنا اور اس پر عمل کر کے لوگوں کو دکھانا تاکہ لوگ اس کی پیروی اختیار کریں، یہ سب کچھ اللہ کی نظر میں ہے۔ اس کے مقابلے میں لوگ جو کچھ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں وہ سب کچھ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ یعنی آپ کو بڑے خوبصورت انداز میں اللہ رب العزت نے ان آیات میں تسلی دی ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ رکوع نمبر 8، جس میں پڑھیں گے دعوت قرآنی کے لیے ایام اور وقائع سے استشہاد۔ ہمیشہ حق غالب ہوا ہے اور باطل مٹ گیا ہے۔ اس رکوع میں مشرکوں کے عقائد اور خیالات اور عملی زندگی کے طور طریقوں کی غلطیاں واضح کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ انہیں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ سنا دو۔ اس قصے میں وہ اپنے اور تمہارے معاملے کا جواب پائیں گے۔ مکی زندگی کے ابتدائی 10-11 سال جو تھے وہ اس دور میں جس طرح انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کی تھی اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کا جواب دلیل کی جگہ پتھروں اور گالیوں سے دیا تھا، یہاں سمجھایا جا رہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے قصے سے سبق لو۔ آخر کار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بھی تو تباہ کر دیا تھا نا، تمام قوم جو تھی ان سب کو تباہ کر دی۔ اس میں اس کا تذکرہ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے اور حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ جب فرعون کو انہوں نے اللہ کی دعوت دی اور واضح نشانیاں دکھائیں تو اس نے تکذیب کی اور ان کو جادو قرار دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ ہم ان کا تذکرہ پڑھتے ہیں اور پھر ہم پڑھیں گے رکوع نمبر 9، جس میں بتایا جا رہا ہے تذکیر بھی ایام اللہ، فرعونیوں کا انجام۔ گزشتہ رکوع سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ چل رہا ہے۔ بنی اسرائیل فرعون کے ظلم و ستم سے تنگ تھے اور لوگ اس بات سے ڈرتے تھے کہ فرعون کے خلاف کھل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیں۔ تو یہاں پہ انہوں نے مزید کچھ اتفاق اور اتحاد سے کچھ قانون قائم کیے تھے، اس کے بارے میں ہمیں آگاہی کی جا رہی ہے اور فرعون کا انجام کار بتایا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کا عبرتناک انجام جو ہے وہ ایک نشانی ہے کل عالم کے مسلمانوں کے لیے، سمجھنے کے لیے، بہت غور و فکر کرنے کے لیے۔ پھر ہم رکوع نمبر 10 پڑھیں گے، جس میں حکمت الہی کا فیصلہ، انسانی طبیعت استعداد کا اختلاف فطری ہے اور جبری ایمان سنت اللہ کے خلاف ہے، یعنی ایمان جو ہے وہ جبرن کسی سے نہیں منوایا جا سکتا۔ مسلسل بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے۔ جب فرعون سے نجات ملی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تم جہاں چاہو رہو اور ان باتوں پر خود بھی عمل کرو اور دنیا کو بھی اس کی راہ پر چلاؤ جو تورات میں بیان کر دی گئی ہیں، لیکن غلامی کے بعد اس آزادی نے ان کو سرکش بنا دیا۔ پھر یہی بنی اسرائیل کا سارا واقعہ درج ذیل ہے انشاءاللہ تعالیٰ، وہ ہم ڈیٹیل سے آیات مبارکہ میں پڑھتے ہیں۔ اور رکوع نمبر 11 ہے ہمارے پاس پھر، جس میں دین حق کی تعلیمات کا آشکارا ہو جانا وہ بتایا جائے گا۔ منکرین کے لیے اتمام حجت، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کن جوابات۔ اس رکوع میں خطاب کا رخ عام انسانوں کی طرف ہے۔ اس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے عام مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی بھی ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں جن باتوں سے تقریر کا آغاز ہوا تھا، اب آخر میں اسی کی طرف پھر خطاب کا رخ پھیر دیا گیا۔ اس رکوع میں جامع ہدایات دی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے دین کے اصل کی طرف توجہ کیا جا رہا ہے اور پھر یعنی توحید ذات باری تعالیٰ کی صفات اور ادراک حاصل کرنے کے لیے دلائل پیش کیے گئے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، پوری کائنات کی چیزوں کی طرف متوجہ کروایا گیا
اور آخر میں فرمایا کہہ دیجئے کہ اے لوگو تمہارے پاس سچی بات آ گئی ہے، اور جو کوئی اس ہدایت کو اختیار کرے گا وہ اپنی ہی ذات کا بھلا کرے گا، اور جو کوئی گمراہ ہوا تو اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ میں کسی کا وکیل نہیں بنا کر بھیجا گیا کہ کسی کو کسی زور سے ہدایت پر لے آؤں۔ ہدایت انہی لوگوں کو ملتی ہے جو اس کے طلبگار ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو وحی آئے آپ اس کی پیروی کرتے رہیں اور اس کے مطابق دوسروں کو سچی بات یعنی دعوت حق کی طرف بلاتے رہیں۔ اس راہ میں جو کچھ بھی مشکلات پیش آئیں ان پر صبر کریں۔ یعنی یہ ساری ترغیبات دے کے سورت کے آخر پر لیسن ہمیں کیا پوسٹ کیا جا رہا ہے، کس چیز کی تلقین ہے کہ اللہ کی راہ میں چلو، اس کی تبلیغ کرو، اور اس پر پھر کیا ہے مشکلات بھی آئیں گی تو پہلے سے تیار ہو جو اس پر آپ صبر کریں، اور یہ کام اس وقت تک جاری رہے کہ اللہ کا آخری فیصلہ آ جائے، وہی اول اور آخر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یعنی قیامت کا دن برپا ہو جائے تو اللہ رب العزت کی طرف سے دین ہی اتمام ہوگا، یعنی دین کی ہی تکمیل ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پہ الحمدللہ یہاں پہ ہماری سورۃ یونس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے، اور آگے آغاز ہوگا ہمارا سورہ ہود کا، جس کا ایک ہی رکوع ہے ہمارے اس پارے میں۔ اور سورہ ہود کے شان نزول اور اس کے مضامین پر کچھ اس طرح سے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ یہاں پہ آج ہم پہلے رکوع کا کریں گے، بقیہ انشاءاللہ تعالی کل کے پارہ نمبر 11 میں پڑھیں گے۔ رکوع نمبر 1 میں شاہی فرامین خداوندی تعالی مضبوط اور اٹل ہے، اس کے بارے میں تذکرہ ہے۔ اس رکوع کی ابتدا میں قرآن کا وصف بیان ہوا ہے، احکمت آیاتہ، یعنی اس کی آیات اپنے مطالب کے اعتبار سے مضبوط اور ثابت شدہ ہیں، اور کوئی ایک بات بھی اس میں کمزور اور کچی نہیں ہے، کیونکہ یہ اس ذات کی طرف سے ہے جو حکیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ حکیم اس لیے ہے، یہ ضروری تھا کہ جزءاً عمل کا قانون ظہور میں آئے، اور خبیر اس لیے ہے کہ یہ ممکن ہے کہ کسی کا کوئی عمل بھی اس سے پوشیدہ رہ جائے اور جزائے عمل کا نفاذ ٹھیک نہ ہو سکے۔ تو فرمایا جا رہا ہے اس رکوع میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے فرما دیجئے کہ تم صرف اللہ ہی کی بندگی کرو، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ جوڑنے کی اور قیامت کی دن کی جنت کی بشارت اور جہنم سے استغفار کی طرف اس میں رغبت دلائی جا رہی ہے اور اس کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ آخر میں ارشاد ہے کہ ہم جب عذاب لانے میں قدرے تاخیر کرتے ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں اگر عذاب آتا ہے تو وہ رکا ہوا کیوں ہے، یعنی وہ پھر بھی چیلنج کرتے ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ خبردار، کان کھول کر سن لو، جس دن عذاب آئے گا تو وہ نہ ٹالا جائے گا نہ ٹلے گا۔ اب جن باتوں کی تم ہنسی اڑا رہے ہو ایک دن وہ تمہارے سر پر ہوں گی اور تم ان کے اندر گر جاؤ گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے اور ہر قسم کی آفات سے اور ہر قسم کے ایسے اعمال سے ہماری حفاظت فرمائے جو اللہ کی نافرمانی اور عذاب کا سبب بنیں گے۔ الحمدللہ جی، یہ تھا ہمارا پارہ نمبر 11 کا خلاصہ مختصر، اور اب ہم آغاز کرتے ہیں اپنا پارہ نمبر 11 کا یا تذیرون کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون۔ یہ آیات سفر تبوک کی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تو آیت نمبر 94 سے آغاز ہوتا ہے ہمارے آج کے پارے کا۔ اس میں فرمایا جا رہا ہے منافق تو سمجھ بیٹھے تھے کہ آپ اس سفر سے بخیریت لوٹنے والے ہی نہیں، جب آپ لوٹیں گے تو حسب عادت طرح طرح کی باتیں اور عذرات پیش کریں گے۔ جب کوئی بات بنتی نظر نہ آئی
تو قسمیں کھائیں گے، لیکن یہ قسمیں کتنی ہی کیوں نہ ہوں، کتنی ہی وہ نہ کھائیں، آپ ان پر اعتبار نہ کیجیے۔ یعنی آپ کو وحی کے ذریعے سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ عذر کریں گے، اور پھر آپ اسی کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کیجیے گا۔ پھر آخر اللہ رب العزت کی طرف حضور کی ہی لوٹنا ہی ہوگا، اور وہاں اپنے کیے کا نتیجہ پا لیں گے۔ وہ عذر بیان کرتے ہیں، یعتذرون، وہ عذر بیان کرتے ہیں کس چیز کے بارے میں؟ کہ وہ تمہارے پاس آ کر جب تم لوگ ان کے پاس لوٹ کر جاؤ گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ بہانے مت بناؤ، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، اللہ نے ہمیں پوری طرح مطلع کر دیا ہے تمہاری خبروں سے۔ اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے عمل کو دیکھیں گے، پھر تمہیں لٹا دیا جائے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف جو غائب اور حاضر کا جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ ابھی یہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے یا کھا رہے ہیں، جبکہ تم لوگ ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے یا آ گئے ہو، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے چشم پوشی برتیں۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے اعراض برتیں، یہ ناپاک لوگ ہیں۔ یعنی منافق کو کیا کہا جا رہا ہے قرآن مجید میں؟ انہم رجسن، یہ ناپاک لوگ ہیں، اور ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ آگ ہے، بدلہ اس کمائی کا جو وہ یہ کام کرتے رہے ہیں۔ یہ قسمیں کھائیں گے یا کھا رہے ہیں اے مسلمانوں تمہارے سامنے، تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ تو اگر تم ان سے راضی بھی ہو گئے تو اللہ ان نافرمانوں سے راضی ہونے والا نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یعنی کفر و نفاق سے زیادہ سخت ہیں، یعنی اتنے بد ہیں یہ، اشد کفر و نفاقا، یہ ایسے اعراب ہیں جو کہ کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں، اور زیادہ اس لائق ہیں کہ ناواقف ہوں اس چیز کی حدود سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، کمال حکمت ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات علیم الحکیم بیان کیے جا رہے ہیں۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ، اور ان بدوؤں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو کچھ انہیں خرچ کرنا پڑتا ہے اسے وہ تاوان سمجھتے ہیں اور وہ منتظر ہیں تم لوگوں پر کسی گردش زمانہ کے۔ اصل میں بری گردش جو ہے وہ خود ان کے اوپر مسلط ہے، اور اللہ سب کچھ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات سمیع علیم بیان کیے جا رہے ہیں، اور ان بدوؤں میں وہ لوگ بھی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور وہ جو کہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اس کو سمجھتے ہیں اللہ کا قرب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا ذریعہ آگاہ ہو جاؤ۔ یہ ان کا انفاق واقعتاً ان کے لیے باعث تقرب ہوگا، ان قریب اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا۔ پھر آگے تاکیدی جملہ آ رہا ہے، سبحان اللہ، اللہ کے خوبصورت نام و صفات کے ساتھ، ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ معاف فرمانے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ دیکھیے سورہ توبہ میں بار بار توبہ کا بھی ذکر آتا ہے۔ پھر انسان جس عمل میں اللہ ایک طرف عمل کا حکم دیتے ہیں، پھر جب عمل میں کمی آ جاتی ہے اس عمل کی بات کرتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں، اور پھر اپنی طرف سے رحمت کے دروازے کھولے ہونے کا تصدیق پیش کر دیتے ہیں تاکیدی جملے کے ساتھ کہ ان اللہ غفور الرحیم۔ اچھا سب کچھ ہو گئے تو پھر بھی توبہ کر لو، کیونکہ اللہ کی رحمت کے دروازے، مغفرت کے دروازے کھلے ہیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور پہلے پہل سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار میں سے، اور وہ جنہوں نے ان کی پیروی کی نیکوکاروں کے ساتھ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ہم تو اس دور میں پیدا نہیں ہوئے تھے، آج اللہ کا خاص احسان ہے کہ اس دور میں بھی پیدا ہوئے، لیکن یہ احکامات پڑھنے کے قابل ہو گئے ہم بھی۔ تو اللہ رب العزت سے ہم بھی دعا کرتے ہیں اپنے لیے بھی کہ اللہ ہم سے بھی وہ اعمال صالحہ کروا لے کہ ہمیں سابقون الاولون میں شامل ہونے کی توفیق ملے۔ یا رب تو ہم سے راضی ہو جا، ہم تجھ سے خوش ہیں میرے پروردگار۔ جو دعا میں اپنے لیے کرتی ہوں آپ سب کے لیے بھی یہی دعا کرتی ہوں، جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہم تو اللہ سے ہر حال میں خوش ہیں، کیونکہ اتنی بڑی نعمت اس نے ہمیں ایمان کی دولت، اس کتاب کی، قرآن کی دولت، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت محمدی ہونے کی دولت عطا کر دی۔ تو ہم تو اللہ سے خوش ہی خوش ہیں، بس اللہ ہم سے راضی ہو جائے، کیونکہ ایسے لوگوں کے لیے کتنا خوبصورت انجام بتاتے ہیں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، ساتھ ہی رزلٹ بتا دیا،
اور پھر وہی اولئک هم المفلحون سے ہمارے قرآن کا پہلے پارے کا آغاز ہوتا ہے، اور یہاں پہ ایک اور کیٹیگری بتا دی جن سے اللہ راضی ہوا اور ان کو کامیاب کر دیا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا بھی شمار انہی لوگوں میں کرے، اور اس نے ان کے لیے وہ باغات تیار کر دیے ہیں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی ہے وہ بڑی کامیابی، ذالک الفوز العظیم۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور جو تمہارے آس پاس کے بادیہ نشین ہیں ان میں منافق بھی ہیں، اور اہل مدینہ میں بھی جو نفاق پر اڑ چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں، ہم انہیں دوہرا عذاب دیں گے، پھر وہ لوٹا دیے جائیں گے ایک بہت بڑے عذاب کی طرف۔ دیکھیے، ایمان والوں کے لیے ذالک الفوز العظیم، اور نہ ماننے والوں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے الی عذاب نظیم، سخت عذاب اور بڑا عذاب ہے۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور کچھ دوسرے وہ لوگ ہیں جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، انہوں نے اچھے اور برے اعمال کو گڈمٹ کر دیا ہے۔ امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا، یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک تاکیدی جملے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی خوبصورت نام و صفات غفور الرحیم بیان کیے دے رہے ہیں، اور یہ ان صحابہ کرام کا ذکر ہے جو 5 صحابی جہاد میں جانے سے پیچھے رک گئے تھے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ندامت کا اظہار کیا۔ ان کی برات میں یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی تھی، خذ من اموالہم صدقہ، ان کے اموال میں سے صدقات قبول فرما لیجئے۔ اس صدقے کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں پاک کریں گے اور ان کا تزکیہ کریں گے، اور ان کے لیے دعا کیجئے، یقیناً آپ کی دعا ان کے حق میں سکون بخش ہے، اور اللہ سب کچھ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ان کی باتیں بھی سن لی، اور اللہ دیکھ بھی رہا تھا ان کے دلوں کی جو ندامت تھی، اور اللہ ان کے سینوں کے بھید بھی جان رہے تھے، تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی برات کر دی۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات سمیع علیم بیان کیے جا رہے ہیں کہ اللہ سنتا بھی ہے۔ دیکھیے، اللہ سننے والا بھی ہے اور ہر بات کو جاننے والا بھی ہے۔ الم یعلموا ان اللہ، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور ان کے صدقات کو قبولیت عطا فرماتا ہے، اور یہ کہ وہ بہت ہی توبہ قبول فرمانے والا ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک تاکیدی جملے میں اللہ رب العزت پھر اپنے بندوں کو توبہ کی طرف رجوع کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں کہ چلو جو بھی ہو گیا پھر صدقہ کر دو، یعنی گناہ ہو گیا اس کے بعد کچھ نہ کچھ صدقہ کر دو، تو اللہ تعالیٰ صدقات کو قبول بھی کر لیتا ہے، اور وہ بہت بڑا توبہ قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ تواب الرحیم، تواب الرحیم بیان کیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ، اب اللہ اور اس کا رسول اور اہل ایمان تمہارے عمل کو دیکھیں گے، اور ان قریب تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس کی طرف جو ہر غائب اور حاضر کا جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے۔ اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کے معاملے کو اللہ کے فیصلے تک مؤخر کر دیا گیا ہے، چاہے انہیں عذاب دے اور چاہے تو ان کی توبہ قبول فرما لے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات علیم الحکیم بیان کیے جا رہے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنائی ہے ضرر یعنی نقصان اور کفر کے لیے، اور اہل ایمان تفریق پیدا کرنے کے لیے، اور ان لوگوں کو گھات فراہم کرنے کے لیے جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کر رہے ہیں، اور وہ قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم تو نیکی ہی کے کام میں ایسا کر رہے ہیں، یعنی ارادتاً انہوں نے اپنا یہی بتایا تھا کہ ہم تو نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ یہ جو ہے یہ مسجد زرار کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ مسجد ایک انہوں نے بنائی تھی زدم زدہ، یعنی ضد کی وجہ سے، مقابلے میں دعوت حق کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ یہ مسجد منافقین نے مسجد قباء کے قریبی علاقے میں بنائی تھی۔ اس کی تعمیر کے پیچھے ابو عامر راہب کا ہاتھ تھا۔ اس شخص کا تعلق قبیلے خزرج سے تھا۔ وہ زمانے جاہلیت میں عیسائیت قبول کر کے راہب بن گیا تھا، اور عرب میں اہل کتاب کے ایک بہت بڑے عالم کے طور پر جانا جاتا تھا۔ ابو عامر راہب کے تقابل کے طور پر یہاں ورقہ بن نوفل راہب کا ذکر خالی از دلچسپی نہیں ہے۔ ورقہ بن نوفل بنیادی طور پر قریشی تھا۔ انہوں نے بہت ہی بت پرستی
چھوڑ کر عیسائیت اختیار کر لی تھی۔ وہ اپنے زمانے کے اتنے بڑے عالم تھے کہ تورات عبرانی وغیرہ زبان میں لکھا کرتے تھے۔ وہ بہت نیک اور سلیم الفطرت انسان تھے۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر ان کے پاس گئیں تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی اور بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہی ناموس آیا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جبکہ آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حیرت سے پوچھا کہ کیا یہ لوگ مجھے یہاں سے نکال دیں گے تو انہوں نے بتایا کہ ہاں، معاملہ ایسا ہی ہے، آپ کی دعوت کے نتیجے میں آپ کی قوم آپ کے دشمن بن جائے گی۔ مگر ابو راہب کا رویہ اس کے برعکس تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شدید ترین دشمن بن گیا۔ قریش مکہ کی بدر میں شکست کے بعد یہ شخص مکہ میں جا کر آباد ہو گیا اور اہل مکہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف ان کو اکساتا رہا۔ چنانچہ غزوہ احد کے پیچھے بھی اسی شخص کی سازشیں کارفرما تھیں، بلکہ میدان احد میں جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو اس نے لشکر سے باہر نکل کر انصار مدینہ کو خطاب کر کے انہیں ورغلانے کی کوشش بھی کی تھی، اور اس کے بعد تمام جنگوں میں سے یہ مسلمانوں کے خلاف کسی نہ کسی انداز میں حصہ لیتا رہا تھا۔ تو یہ آیات مبارکہ جو ہیں اس کے بارے میں تذکرہ فرمایا گیا ہے کہ اب جزیرہ نما عرب میں اس کے لیے کوئی جگہ بھی نہیں تھی، تو اس نے مایوس ہو کر کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ میں تو آپ کا ساتھ دینا چاہتا ہوں۔ منافقین نے مسجد زرار تعمیر کی جو نام کو تو مسجد تھی مگر حقیقت میں سازشی عناصر کی کمینگاہ اور فتنے کا ایک مرکز تھی۔ تو اس کے جواب میں یہ آیات مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کی گئی ہیں۔ اس نے ارادہ کیا تھا مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ بالکل جھوٹے، واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ سبحانہ تعالیٰ گواہی دیتی ہے اس بات کی کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہوں۔ یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے ہی تقویٰ پر رکھی گئی تھی وہ زیادہ مستحق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں کھڑے ہوں، نماز پڑھیں۔ اس میں وہ لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ وہ بہت پاک رہیں، اور اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو زیادہ پاک رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی ایک اور پہچان ملتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ واللہ یحب المطہرین، جو پاک صاف رہتے ہیں۔ یعنی صفائی کو طہور شطر الایمان بھی کہا گیا حدیث مبارکہ میں کہ پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ تو یہاں سے ہمیں قرآن مجید سے دلیل بھی ملتی ہے اس بات کی کہ اللہ کن سے محبت کرتا ہے؟ پاک صاف رہنے والوں سے، چاہے وہ آپ عبادت کے لیے رہیں یا ویسے ہی۔ تو اپنی کوشش کیا کریں کہ اگر اللہ کی محبت چاہیے تو اپنی جسمانی بھی اور ذہنی بھی اور قلبی بھی پاکیزگی رکھنی چاہیے۔ ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اوپر ظاہری پاکیزگی جو ہے وہ تو ہم کر لیتے ہیں، دلوں کی پاکیزگی کے لیے، دلوں کے طہور کے لیے اللہ سے دعا مانگا کریں، اللہ ہمارے دلوں میں سے کینہ، بغض، حسد، جیلسی، دوسروں کے لیے احسان فراموشی، اللہ جو جو دلوں میں قدورتیں، جو جو چیزیں نفرتیں آتی ہیں جس سے ہمارے دل ناپاک ہوتے ہیں، اللہ ان کو پاکیزگی میں بدل دے، ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ آگے فرماتے ہیں افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ، تو کیا بھلا جس نے اپنی عمارت کی بنیاد رکھی ہو اللہ کے تقوی اور اس کی رضا پر، وہ بہتر ہے یا کہ وہ جس نے اپنی تعمیر کی بنیاد رکھی ایک ایسی کھائی کے کنارے پر جو گرانا چاہتی ہے کس کو، تو وہ اس کو لے کر گئی جہنم میں۔ یعنی وہ شفا جرفین، ایک ایسا کنارہ جو کھائی میں جا گرے گا۔ یہاں پہ شفا لفظ آ رہا ہے، دیکھ لیجئے، دھیان کیجئے گا، شفا اور شفا میں فرق ہوتا ہے۔ یہ کھائی ہے، کنارہ ہے جہنم کا، اس کے بارے میں تذکرہ ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ پھر ایک ایسی کیٹیگری کا ذکر آ گیا ہمارے پاس جن کو اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہ کون ہیں؟ جو اللہ کی مساجد میں اللہ کے نام کے خلاف کام کرتے ہیں، اللہ کے حکموں کے خلاف چلتے ہیں، لوگوں کو صرف یعنی استعمال کرتے ہیں، ان لوگوں کو ظالم کہا گیا ہے۔ لا یزال بنیانہم الذی، یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے رکھے ہے، الایا کہ ان کے دلوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اور اللہ سب کچھ جانے والا ہے، حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات علیم الحکیم بیان کیے جا رہے ہیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، یقیناً اللہ نے خرید لی ہے اہل ایمان سے ان کی جانیں بھی اور ان کے مال بھی اس قیمت پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، پھر قتل کرتے ہیں بھی تو قتل ہوتے بھی ہیں۔ یہ وعدہ اللہ کے ذمے ہے سچا، تورات میں، انجیل میں اور قرآن مجید میں بھی آ چکا ہے۔ کیا
کہ جو مومن ہیں اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں تو پھر وہ جنت خرید لیتے ہیں، اور اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کو وفا کرنے والا کون ہے؟ بس خوشیاں مناؤ اپنے اس خرید و فروخت پر، اپنی اس تجارت پر جس کا سودا تم نے اس کے ساتھ کیا ہے، اور یہی ہے بڑی کامیابی۔ اس میں بھی پورا ایک صحابی کا ذکر ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم واقعات میں پڑھیں گے کہ جن کے بارے میں ذکر ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ رومی تمہیں مبارک ہو، تو نے سودا مہنگا کیا، کیونکہ انہوں نے اپنی جان مال سب کچھ ان کو قید کر لیا، تو اس وقت کے حاکم بادشاہ نے، اور وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہاں سے بھاگے۔ جب راستے میں ان کے بادشاہ کے غلام جو تھے وہ اس کے پیچھے آئے، انہوں نے پکڑ لیا سپاہیوں نے، تو انہوں نے کہا کہ فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں پہ میرا سونا زیور سب کچھ جو میرے پاس زندگی کا اثاثہ تھا وہ سب وہاں پہ موجود ہے۔ کافی مال و دولت رکھتے تھے، اور اس بنا پر سپاہیوں نے ان کو چھوڑ دیا، اور وہ سیدھا اللہ اور رسول کی طرف پہنچے، اور آ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، پہلے صحابی تھے جنہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کے جواب میں ان کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، اور پھر ان کو کہا کہ سودا نفع بخش رہا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کی، اپنی زندگی کے اثاثوں کی پرواہ نہیں کی، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے محبت کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ پھر ان کے لیے خوشخبریاں کتنی ہیں، وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی ہے بڑی کامیابی۔ سبحان اللہ۔ پھر آگے تائبون کا ذکر آتا ہے، توبہ کرنے والے، اللہ کی بندگی کرنے والے، اللہ کی حمد کرنے والے، دنیاوی آسائشوں سے لا تعلق رہنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، بدی سے روکنے والے، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے جن میں یہ تمام صفات پائی جاتی ہیں، ایسے لوگوں کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ان کو پہلے سے آپ خوشخبریاں دے دیجئے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے یہ روا نہیں کہ وہ استغفار کریں مشرکین کے لیے، خواہ وہ ان کے قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔ دیکھ لیجئے شرک کرنا کتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کے لیے استغفار کرنے سے بھی منع فرما رہے ہیں، خواہ وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو قریبی۔ اس کے بعد جبکہ ان پر واضح ہو گیا کہ وہ لوگ جہنمی ہیں، اور نہیں تھا استغفار کرنا ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے حق میں مگر ایک وعدے کی بنیاد پر جو انہوں نے اس سے کیا تھا، کہ جب آپ پر واضح ہو گیا، کہ آپ علیہ السلام پر جب واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، تو آپ علیہ السلام نے اس سے اعلان بیزاری کر دیا۔ یقیناً ابراہیم علیہ السلام بہت درد دل رکھنے والے تھے اور حلیم الطبع تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت خوبصورت صفات بیان کی جا رہی ہیں، اواہ حلیم، بہت درد دل، یعنی دوسروں کا درد رکھنے والے، دوسروں کے لیے دکھنے والے، اور حلیم تھے، بہت نرم خو تھے۔ وما کانا، اور اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ کسی قوم کو گمراہ کر دے اس کے بعد کہ انہیں ہدایت دے دے، جب تک ان پر واضح نہ کر دے کہ انہیں کس چیز سے بچنا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کا خوبصورت نام علیم بیان کیا جا رہا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، آیت توحید ہے، بہت بڑی ہے دلیل کے حساب سے، کہ بے شک یقیناً اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہی، وہی زندہ رکھتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں ہے، کوئی حمایتی نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے۔ لقد تاب اللہ علی النبی، اللہ مہربان ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور مہاجرین اور انصار پر بھی، جنہوں نے آپ کا اتباع کیا مشکل وقت میں، اس کے بعد کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل میں کچھ کجی آنے لگی تھی، پھر اللہ نے ان پر نظر رحمت فرمائی۔ یقیناً وہ ان کے حق میں بہت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کے خوبصورت نام و صفات رؤوف الرحیم بیان کیے جا رہے ہیں، اور ان تین پر بھی اللہ نے رحمت کی نگاہ کی جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ زمین اپنی تمام تر کشادگی کے باوجود ان پر تنگ پڑ گئی، اور ان پر اپنی جانیں بھی بوجھ بن گئیں، اور انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ کے سوا کوئی اور جائے پناہ نہیں ہے، تو اس نے ان کی توبہ قبول فرمائی تاکہ وہ بھی پھر متوجہ ہو جائیں۔ یقیناً اللہ بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پھر خوبصورت نام و صفات تواب الرحیم بیان کی جا رہی ہیں، اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب انسان اپنے گناہ پر شرمندہ ہو جائے
اور اپنے اندر عاجزی لے آئے اور اللہ سے سچے دل کی توبہ کر لے تو اللہ اپنی رحمت کے سائبان میں ڈھانپ لیتا ہے. وہ آگے سے سزا نہیں دیا کرتا بلکہ ان کی برائیوں کو بھی اچھائیوں میں بدل دیتا ہے، کیونکہ وہ تو ہے ہی بہت ہی توبہ قبول فرمانے والا، بہت بڑا توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا. آگے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کی راہ اختیار کرو اور ہو جاؤ تم کون صادقین میں سے. ما کان لأہل المدینہ، اہل مدینہ اور ان کے ارد گرد کے بدو لوگوں کے لیے راہ حق گواہ نہیں ہے، اور یہ کہ وہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر پیچھے بیٹھ رہتے ہیں، اور نہ یہ کہ اپنی جانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان سے بڑھ کر عزیز رکھتے. یہ اس لیے کہ انہیں پیاس، مشقت اور فاقے کی صورت میں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے اللہ کی راہ میں اور جہاں کہیں بھی وہ قدم رکھتے ہیں کفار کے دلوں کو جلاتے ہوئے اور دشمن کے مقابلے میں کوئی بھی کامیابی حاصل کرتے ہیں تو ان کے لیے اس سب کچھ کے ذریعے کیا ہوتا ہے، اس کے عوض نیکیوں کا اندراج ہوتا ہے. یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. سبحان اللہ. ایک اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں محسنین کا کیٹیگری بتائی جا رہی ہے، جہاں پہ تاکیدی جملہ آتا ہے کہ اللہ محسنین کا، محسن کون ہے؟ جو ثابت قدم رہتے ہیں، دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، نبی کا ساتھ دیتے ہیں، اللہ کی راہ پر چلتے رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو محسنین کہا جا رہا ہے. اور اللہ ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، اور جو بھی وہ خرچ کرتے ہیں، کوئی نفقہ چھوٹا ہو یا بڑا، اور طے کرتے ہیں کوئی وعدی، تو ان کا ایک ایک عمل ان کے لیے لکھ لیا جاتا ہے تاکہ اللہ بدلہ دے انہیں بہت ہی عمدہ اس کا جو وہ عمل کرتے رہے ہیں. اور اہل ایمان کے لیے تو یہ ممکن نہیں کہ وہ سب کے سب نکل آئیں، تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ نکلتا ان میں سے ایک، ہر جماعت ایک گروہ نکلتا تاکہ وہ دین کا فہم حاصل کرتے. دیکھ لیجئے تبلیغ کے لیے ایک جماعت کا نکلنا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی حکم ہے کہ ان میں سے ایک طبقہ یا ایک گروہ نکلتا، وہ دین کا فہم حاصل کرتے اور اپنے لوگوں کو خبردار کرتے، یعنی پھر جا کے ان کو نصیحت کرتے جب ان کی طرف واپس لوٹتے تاکہ وہ بھی نافرمانی سے بچ جاتے. یا ایھا الذین آمنوا، پھر ایمان والوں سے خطاب ہوتا ہے، اے اہل ایمان جنگ کرو ان کافروں سے جو تم سے قریب ہیں اور وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. پھر اللہ کا ساتھ چاہیے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تقوی اختیار کرنا ہوگا، اور اس کے لیے یقین کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اس بات کا یقین رکھو کہ اگر کوئی تقوی اختیار کرے گا تو یقیناً اللہ کا ساتھ پائے گا. پھر آگے فرماتے ہیں، اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ان میں سے بعض منافقین آپس میں کہتے ہیں کہ کہ اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ کیا ہے، یعنی ایسا کچھ اس میں تھا. آپس میں اس طرح سے باتیں کرتے کہ اس میں کچھ ایسا تھا جس سے تمہارے ایمان میں اضافہ ہوا ہو. تو جو لوگ واقعی ایمان والے ہیں وہ ان کے ایمان میں تو یقیناً اضافہ کرتی ہے، وہ خوشیاں مناتے ہیں. رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے تو ان کے اندر کی گندگی پر مزید گندگی کا اضافہ کر دیتی ہے، اور وہ مرتے ہیں اسی حال میں کہ وہ کافر ہوتے ہیں. کیا یہ منافقین دیکھتے نہیں کہ ہر سال انہیں آزمایا جاتا ہے، ایک بار یا دو بار، پھر بھی نہ تو یہ لوگ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی نصیحت اخذ کرتے ہیں. اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پھر وہ وہاں سے کھسک جاتے ہیں. دراصل اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے، اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے. استغفر اللہ العظیم. دیکھ لیجئے دین میں سمجھ بوجھ نہ رکھنا اور اللہ کے حکموں سے اعراض کرنے کا پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے دلوں کو ہی پھیر دیتے ہیں. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ، اے لوگو دیکھو آ چکا ہے تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول، بہت بھاری گزرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تمہاری تکلیف، تمہارے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھلائی کے بہت حریص ہیں، اہل ایمان کے لیے شفیق بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں. سبحان اللہ. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت نام و صفات رؤوف الرحیم بیان کی جا رہی ہیں. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، پھر بھی اگر یہ لوگ روگردانی کریں تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے توکل کیا اور وہ بہت بڑے عرش کا مالک ہے. سبحان اللہ. بہت بڑی آیات ہے یہ توحید کی اور اللہ پر توکل کی. اللہ رب العزت اس کا حامی و ناصر ہو جاتا ہے جو
دن میں 7 بار صبح کو یا رات کو یہ آیات مبارکہ پڑھتا ہے۔ اس سورت کی آخری 2 آیات اپنے مضمون کے اعتبار سے قرآن مجید کی عظیم ترین آیات میں سے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، یہاں پہ سورہ توبہ ہماری تکمیل ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عرش کی کیفیت اور اس کی عظمت ہمارے تصور سے بالاتر ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہر وہ شے جو تمہیں مصیبت اور ہلاکت سے دوچار کرنے والی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گراں گزرتی ہے۔ کتنی مصیبتیں، کتنی ہی آزمائشیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آئیں، لیکن بس آپ کو ایک ہی تلقین کی جا رہی ہے، صبر کی اور اللہ پر توکل کی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی اپنے اس کامل یقین پر مبنی زندگی عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ پارہ یہاں پہ ہمارا جو ہے پہلا ربع تکمیل ہو چکا تھا، لیکن میں نے سورہ توبہ کو یہاں تک تکمیل کرنا مناسب سمجھا ہے۔ آیت نمبر 129 پر ہمارا پہلا حصہ جو ہے پارٹ 1 تکمیل ہوتا ہے پارے کا۔ سورہ توبہ یہاں پہ تکمیل ہوئی۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔